بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انسا یاسمین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناولز بائی انسا۔ تو ہمارا ناول زندگی کا سفر سٹارٹ ہے اور اس کی 25 ساتھ ہو چکی ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے قسط نمبر 26۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر ایپیسوڈ پسند آئے تو اسے لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے۔ تو چلیں جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط۔ کچھ معلوم ہوا کیا؟ صوفے پر بیٹھی میگزین کا مطالعہ کرتی رافعہ بیگم یاسر صاحب کو آتا دیکھ کر میگزین ایک طرف رکھتے ہوئے بولے، کہاں؟ گھر سے باہر تو قدم رکھ نہیں سکتا، اور اب وہ خود تو بتانے آئیں گے نہیں۔ وہ غصے سے طنزیہ انداز میں بولے۔ ڈر اور خوف سے وہ اس دن سے گھر میں ہی چھپ کر بیٹھے تھے، یہاں تک کہ اسی دن انہوں نے گھر بھی بدل لیا تھا اور کمر کے ساتھ کراچی آ گئے تھے۔ کتنی محنوس ہے، پہلے ماں کم تھی کہ اب بیٹی نے ماں کی جگہ لے لی۔ رافعہ بیگم زہر اگلتے لہجے میں بولی، یہ سب تمہاری ہی ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ غصے سے قدرے اونچی آواز میں بولی تو آمنہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میری وجہ سے نہیں، آپ کی لاڈلی کی وجہ سے، اور ویسے بھی ان کے ساتھ تو اس سے بھی برا ہونا چاہیے۔ وہ آمنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، لیکن بولتے ہوئے شاید بھول گئی تھیں کہ جن کے بارے میں وہ بات کر رہی ہیں وہ ان کے سگے بھائی ہیں۔ رافعہ بیگم، تمہاری تربیت نے اسے بگاڑا ہے، ورنہ دنیا میں لڑکوں کی کمی نہیں تھی۔ اور کس سے بتا رہی ہیں کہ یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ کیا میں نہیں جانتا کہ آمنہ کی آڑ میں تم اپنا برسوں پرانا بدلہ لے رہی تھی؟ رافعہ بیگم غصے سے چلائیں تو یاسر صاحب نے بھی انہیں آئینہ دکھانے میں ایک لمحہ نہ لگایا۔ اگر اتنے ہی خیر خواہ تھے اس کے تو پیسے کیوں دیے اس لڑکے کو اسے مارنے کے؟ وہ بھی کہاں کم تھیں جو خاموش ہو جاتی۔ میں نے پیسے اسے مارنے کے نہیں دیے تھے، یہ بھی یقیناً تمہاری ہی کوئی چال ہوگی۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولے، بس کر دیں آپ دونوں۔ ماں باپ کی لڑائی کو بڑھتا دیکھ آخر آمنہ کو بولنا پڑا، اور اسے مسکان سے اور بھی زیادہ نفرت محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایسے لڑنے سے کیا ہوگا؟ اب ہمیں کوئی حل سوچنا چاہیے۔ اس نے اپنی دانست کے مطابق حالات کو سنبھالنا چاہا۔ پتر جی، جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن مجھے تو معاف ہی رکھو اب۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے آمنہ کی طرف دیکھ کر بولے، اور بنا کچھ سنے کمرے میں بند ہو گئے، جبکہ وہ دونوں ماں بیٹی سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئیں۔ ڈاکٹرز نے اسے مزید 1 ہفتے کے لیے ہسپتال رکھنے کے لیے کہا تھا۔ ویسے تو وہ اسے زیادہ ٹائم رکھنا چاہتے تھے، لیکن مسکان کے بار بار گھر جانے کی ضد کی وجہ سے ڈاکٹر عائشہ صرف 1 ہفتے کے لیے مان گئی، تاکہ اس کے زخم کچھ بھر جائیں اور انہیں حویلی میں زیادہ تکلیف نہ کرنی پڑے۔ بڑی اماں کے کہنے پر صفیہ بیگم صرف دن کے وقت ہی مسکان سے ملنے آتی۔ رات میں عصمت بیگم یا رعناء بیگم رکتی، کیونکہ ان کی اپنی طبیعت ابھی ناساز تھی۔ اسی لیے بڑی اماں نے انہیں ہسپتال رکنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ خود بھی تقریباً روزانہ ہی مسکان سے ملنے آتی اور کئی گھنٹے اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی۔ ایسے ہی ایک دن ڈاکٹر عائشہ کے منہ سے یہ سن کر کہ مسکان اریب کی وائف ہے، سب کو جھٹکا لگا۔ جو یہ بات پہلے سے جانتے تھے، انہیں اس لیے کہ نہ جانے اب بڑی اماں کا کیا رد عمل ہوگا، اور جو اس بات سے بے خبر تھے وہ اپنی بے خبری پر حیران تھے۔ خیر، ڈاکٹر عائشہ کے سامنے تو کسی نے کچھ نہ بولا، مگر ان کے جاتے ہی اریب سے اس بارے میں تفتیش ضرور کی گئی، کیونکہ روہیل صاحب کا کہنا تھا ہو سکتا ہے اس نے صرف فارم فل کرنے کے لیے ایسے کہا ہو، مگر ان کی سوچ غلط ثابت ہوئی جب اریب نے حامی بھری اور بتایا کہ اس سے مسکان سے نکاح کسی ضروری وجہ سے کرنا پڑا، لیکن ساتھ ہی وہ مسکان کا کردار کلیئر کرتا گیا، یہ کہہ کر کہ اس نے مسکان کو یہ نکاح کرنے کے لیے مجبور کیا تھا، جس پر رضا صاحب نے زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا، مگر وہ کوئی بھی رد عمل دیے بنا وہاں سے چلا گیا۔ بڑی اماں نے فی الحال تک اس معاملے میں خاموشی اختیار کر رکھی تھی، جو سب کی جانوں پر بنی ہوئی تھی۔ مسکان سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی تھی، اور یہ بھی بڑی اماں کا ہی حکم تھا کہ کوئی بھی مسکان سے اس بارے میں دریافت نہیں کرے گا، نہ کوئی سوال کرے گا، کیونکہ اس میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی۔ آج اسے ہسپتال میں 9 دن ہو گئے تھے، اور ان 9 دنوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گیا تھا کہ حویلی میں سے کوئی بھی اس سے ملنے نہ آیا ہو، سوائے ایک شخص کے، جو روز اول سے نہ جانے کہاں غائب تھا، ورنہ تو روزانہ ہی ساریہ، کلثوم اور باقی سب بھی اسے ملنے آتے، یہاں تک کہ کئی دور کے رشتہ دار بھی اسے ملنے آ چکے تھے۔ اگر نہیں آیا تھا تو وہ صرف اریب تھا، جس کا وہ روزانہ ہی انتظار کرتی، اور رات کی تاریکی پھیلتے ہی اس کا انتظار بھی دم توڑ جاتا۔
وہ اس سے ملنے کیوں نہیں آیا تھا؟ کہیں نہ کہیں وہ وجہ جانتی تھی، مگر باتوں باتوں میں کلثوم سے اسے معلوم ہوا تھا کہ جب وہ آپریشن تھیٹر میں تھی اور جب اسے ہوش نہیں آیا تھا تو وہ بہت پریشان اور ڈسٹرب تھا۔ لیکن اگر ایسا تھا تو اب وہ اس سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ پھر کچھ یاد آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ کل اسے ڈسچارج ہو جانا تھا۔ پچھلے 2 دن سے اس کے پاس عظمت بیگم رات کو رکتی، اسی لیے آج زنایا بیگم نے رکنا تھا۔ صبح سے سبھی اس سے مل کر جا چکے تھے اور آج بڑی اماں نے شام میں آنا تھا۔ نایا بیگم بھی اس وقت باہر ہی گئی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، میری بیٹی کن سوچوں میں گم ہے؟ نایا بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو اسے سوچوں میں گم پا کر اس کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولی۔ جب سے انہوں نے اریب اور مسکان کے نکاح کا علم ہوا تھا، وہ تو نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کا شکر ادا کر چکی تھی کہ جسے وہ اپنے بیٹے کی زندگی میں دیکھنا چاہتی تھی، اب بالآخر وہ اسی کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں تائی جان، میں یہاں بور ہو گئی ہوں، وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے مصنوعی سا مسکراتے ہوئے بولی۔ اب انہیں کیسے بتاتی کہ وہ ان کے لاڈلے کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ وہ اس کے چہرے کی پریشانی نوٹ کرتے ہوئے مسکرا دی، جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کل آپ کو ڈسچارج کر دیں گے، وہ اس کی بیزارگی دیکھتے ہوئے بولی۔ کل کیوں؟ آج ہی کر دینا، بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے بولی۔ لیکن آج تو آپ کے کچھ ٹیسٹ باقی ہیں، وہ ہو جائیں تو ہم گھر چلے جائیں گے۔ وہ بھی اسے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کر رہی تھی۔ تائی جان، ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے ہچکچاتے ہوئے انہیں پکارا۔ ہاں جی، کہیں بیٹا۔ وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے بات شروع کرے۔ بچے، کوئی پریشانی ہے تو آپ شیئر کر سکتی ہیں مجھ سے۔ ان کے صفیہ بیگم کی طرح اسے پکارنے پر اس کے لب خود بخود ہی مسکرا اٹھے۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، انہیں فکر مند ہوتا دیکھ وہ جلدی سے بولی۔ پھر کیا بات ہے جو میری بیٹی کو ڈسٹرب کر رہی ہے؟ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے شفیق ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی۔ وہ دراصل اریب ٹھیک ہے۔ پہلے تو وہ ہچکچائی، پھر آنکھیں بند کر کے جلدی سے جملہ مکمل کیا تو عنایہ بیگم اس کے انداز پر بمشکل ہی اپنا کہہ کر روک پائیں۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے، اسے کیا ہوگا؟ وہ مسکراہٹ دبائے مصنوعی سنجیدگی سے بولی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اسے خاموش پا کر انہوں نے خود ہی مخاطب کیا۔ نہیں، وہ سب آئے نا ہاسپٹل ملنے، لیکن وہ نہیں آئے تو… اس نے دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑی اور عنایہ بیگم کا چہرہ دیکھنے لگی، گویا ان کے تاثرات دیکھنا چاہتی ہوں۔ شاید اس کا جواب آپ مجھ سے بہتر جان رہی ہیں، آخر آپ ان کے نکاح میں ہیں، وہ آپ مکمل سنجیدگی سے بولیں، جبکہ وہ تو ان کی آخری بات پر حیران کن انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی، گویا یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ جو اس نے سنا انہوں نے وہی بولا۔ مطلب آپ جانتی ہیں کہ میرا اور ان کا نکاح ہوا ہے؟ اس نے بامشکل ہلاتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کیا تو انہوں نے محض ہاں میں سر ہلایا۔ مسکان کا ہاتھ اب بھی ان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ آپ دونوں میں ایسا کیا ہوا کہ جب آپ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھیں تب تو وہ آب مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، لیکن جیسے ہی آپ کو زندگی کی نوید ملی وہ پلٹ کر ہسپتال آیا ہی نہیں۔ لیکن اتنا سمجھ گئی ہوں کہ کچھ بہت سیریس بات ہے، کیونکہ اریب ہر چھوٹی بات پر ریئیکٹ نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی اتنا سنجیدہ ہوتا ہے جتنا آج کل میں نے انہیں دیکھا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت کو نرمی سے سہلاتے ہوئے بولی، پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو نگاہیں جھکائے کسی مجرم کی طرح بیٹھی تھی۔ بچے، یہ مت سمجھیں کہ میں ان کی ماں ہوں تو اس لیے یہ سب کہہ رہی ہوں، بلکہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں آپ کی بھی ماں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی بات پر وہ آپ سے خفا ہوں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں کی جو بھی بات ہوئی ہے یا جو بھی مسئلہ ہے اسے سولو کر لیں۔ وہ بہت نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ تو ابھی تک اس بات پر اٹکی ہوئی تھی کہ اگر نکاح کے بارے میں جانتی ہیں تو کیا باقی سب بھی جانتے ہیں یا نہیں۔ آپ فکر نہیں کریں، میں بات کروں گی، وہ آئے گا آپ سے مل۔ اسے شرمندہ دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی۔ نہیں، وہ میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ مسکان، ویسے میں آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے چہرے پر بھی وہ سب کچھ دیکھ سکتی ہوں جو اریب کے چہرے پر دیکھ سکتی ہوں، کیونکہ میں آپ دونوں کی ماں ہوں۔ وہ اس کے بے ربط سے جملے کو نظر انداز کرتے دھیرے سے مسکرا کر بولی تو وہ نگاہیں
نگاہوں کے ساتھ چہرہ بھی جھکا گئی۔ سوری، وہ نکاح ایکچولی ایک پرابلم تھی تو کرنا پڑا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ڈیفینڈ کرے، خود کو بھی اور عریب کو بھی۔ اس کی بات پر وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ اگر آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں تو کوئی آپ کو اسے نبھانے کے لیے فورس نہیں کرے گا، اور جو آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ لیکن میری پرسنلی خواہش ہے کہ چاہے جیسے بھی آپ اس بندھن میں بندھے ہیں، ایک موقع دیں اپنے رشتے کو۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے اس کی طرف دیکھا، لیکن اسے خاموش پا کر وہ کھڑی ہوئیں اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کمرے سے چلی گئیں۔ شاید وہ اسے سوچنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ ان کے جاتے ہی ایک موتی نکل کر اس کے رخسار پر بہہ گیا، جسے اس نے جلدی سے ہاتھ کی پشت سے رگڑ ڈالا۔ اگلے روز اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ سبھی اسے گھر واپس دے کر خوش تھے اور کتنی ہی دیر اس کے پاس اس کے کمرے میں بیٹھے رہے۔ وہ بھی واپس آ کر کافی حد تک پرسکون تھی، مگر ایک بے چینی اب بھی تھی، اور وہ اب بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ جب وہ اس سے دور رہنا چاہتی تھی تو وہ ہمیشہ اس کے پاس ہونے کا احساس دلاتا رہتا، اور اب جب وہ اسے اپنے آس پاس دیکھنا چاہتی تھی تو وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اور شاید یہی اس کی سزا تھی، حریف کی محبت کو ٹھکرانے کی، اسے ہمیشہ خود سے دور کرنے کی۔ اب جب وہ اس سے دور تھا تب بھی وہ بے چین تھی، بے سکون تھی۔ ایک عجیب سی خلش آ گئی تھی اس کی زندگی میں، جسے کوئی پر نہیں کر پا رہا تھا۔ آج کافی دنوں بعد وہ لون میں ٹہلنے کے لیے آئی۔ جب سے وہ ہاسپٹل سے آئی تھی، کوئی بھی اسے کمرے سے کیا بیڈ سے اترنے ہی نہیں دیتے تھے۔ وہ سب کی محبت سے مجبور ہو کر بس بیڈ تک محدود ہو کر رہ گئی، مگر آج جب کمرے میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تو لان میں ٹہلنے آ گئی۔ شام کا وقت تھا اور لان کی کچھ لائٹس بھی آن کر دی گئی۔ وہ کتنی ہی دیر بلا وجہ یہاں سے وہاں چکر لگاتی رہی۔ وہ اندر جانے ہی والی تھی کہ گیٹ سے اندر آتی گاڑی کو دیکھ کر رک گئی۔ آنکھوں کی چمک خود بخود ہی بڑھی اور لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ در آئی، مگر لب تب سکڑے جب وہ اسے اگنور کیے اندر کو جانے لگا۔ سنیں، اس کے بڑھتے قدموں کو مسکان کی آواز نے بریک لگایا، مگر وہ اب بھی انسنا کرتا جانے لگا۔ حریب! شاید پہلی بار اس نے اس کا نام لیا تھا، اور وہ بھی ایک ہی بار میں، بنا ہچکچائے۔ ایک پل کو حریب کے لب مسکرائے، مگر اگلے ہی پل اس کی باتیں یاد آئیں تو آنکھوں میں پھر سے سختی آ گئی۔ پلیز، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اس کی جانب پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ رعناء بیگم نے اسے بتایا تھا کہ اب کی بار وہ کسی بھی طرح اس سے بات کرنے میں پہل کرنے کے لیے راضی نہیں، کیونکہ وہ ایک بار نہیں کئی بار اسے ٹھکرا چکی ہے۔ وہ محبت کو ضد کا نام دے چکا ہے، اور مرد کی انا اسے کسی طور یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس عورت سے بات کرے، اپنے میں پہل کرے یا محبت جتائے جو اس کی انا پر وار کر چکی ہو۔ یہ تمام باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے خود ہی بات کرنے کی ٹھانی، اور جب اسے آتے دیکھا تو اسے لگا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا عریب سے بات کرنے کا۔ پلیز۔ وہ جانے لگا تو اس نے ایک اور بار کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے سخت غصے میں ہے، اسی لیے تو اب کئی دن گزر جانے کے بعد بھی وہ اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ اسی لیے وہ اپنی ضد اور انا چھوڑے آگے بڑھی۔ کچھ کہنے کو باقی رہ گیا تھا کیا، میڈم مسکان؟ وہ کافی طنزیہ لہجے میں بولا، جو مسکان کو تپانے کے لیے کافی تھا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ پلیز، صرف کچھ دیر۔ وہ ایسے ہی پیٹ کیے کھڑا تھا اور تو مسکان نے بھی اس کے سامنے جانے کی زحمت نہیں کی، کیونکہ اس میں اسے ہمت ہی نہیں تھی کہ اس کا سامنا کر پاتی۔ اس کی بات پر وہ بنا کچھ کہے لان میں رکھی کرسیوں سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ بات کرنے کے لیے مان گیا۔ وہ بھی پیچھے خدا کا شکر ادا کرتی چلی آئی۔ بولو، کیا کہنا ہے؟ وہ لاپرواہ سے انداز میں بولا اور ہاتھ میں پکڑی جیکٹ کرسی کی پشت پر رکھے۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس کے اس قدر معصومانہ انداز پر ایک پل کو تو عریب کا دل چاہا اپنا ہی سر کسی دیوار میں مار دے، جو اس سے نہ جانے کیا کیا بولنے کے بعد بھی یہ کنفرم کر رہی تھی کہ گویا وہ اس سے ناراض ہے کیا۔ نہیں جی، بہت خوش ہوں میں آپ سے مسکان، کہ آپ نے ایک نہیں کئی بار میری محبت اور مجھے ٹھکرایا۔ وہ غصے اور طنزیہ ملے جلے انداز میں بولا اور جھک کر ٹیبل پر اتنی زور سے دونوں ہاتھ رکھے کہ اس آواز پر مسکان نے ڈر کر 2 قدم پیچھے کو لیے۔ I'm sorry، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے اب بنا اٹکے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ الفاظ خود بخود ہی ٹکڑوں میں ادا ہو رہے تھے۔ اچھا، اگر تم نے کبھی مجھ سے محبت کی ہے
تو مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ یہی کہا تھا نا؟ اس نے اچھا پر خاصا زور دینے کے بعد اس کے کہے الفاظ دہرائے، گویا اس کے دماغ میں یہ الفاظ نقش کر گئے ہوں۔ میری ڈکشنری میں اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ دوسرا آپ ہی بتا دیں۔ اب بھی وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ انداز اب بھی سخت تھا مگر آواز پہلے سے دھیمی تھی۔ معافی مانگ تو رہی ہوں، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ ایک تو پہلے ہی کافی کنفیوز تھی، اوپر سے اریب کے غصے سے تو اس کی ہمت جواب دینے کو تھی۔ تو مت کیجیے یہ احسان، میں آپ کا یہ احسان نہیں اٹھانا چاہتا مسکان۔ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے لفظ چبا چبا کر بولا تو مسکان کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اریب، مسکان، میں اور تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ آج کے دن میں مسکان نے 2 بار اس کا نام لیا تھا۔ اگر مسکان کے اس دن کے الفاظ نے اسے توڑا نہ ہوتا تو یقیناً آج کا دن اس کے لیے سب سے خاص ہوتا۔ اور ہاں، بڑی اماں رخصتی کا پوچھیں گی تو انہیں اپنا فیصلہ بتا دینا، انفیکٹ انکار کر دینا۔ وہ جو پچھلے کچھ دنوں سے ان کی شادی کی بحث ہوتی سن رہا تھا، اب فیصلہ اس پر ڈال گیا۔ وہ کہہ کر جانے لگا کہ کچھ یاد آنے پر رکا اور اپنی بات مکمل کرتے ہی چلا گیا۔ وہ وہیں کرسی پر نڈھال سی بیٹھ گئی۔ اسے تو لگا تھا وہ اریب سے بات کرے گی تو وہ بھی ناراضگی بھلا دے گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا پڑ گیا۔ وہ تو اور بھی ناراض تھا، یا شاید شدید ناراض۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر رخسار کو بھگونے لگے۔ وہ اپنے دل میں اٹھتے اریب کے لیے ان نئے جذبات کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کے دور ہو جانے کا جو خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا، وہ ان احساسات کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ چاند اپنی پوری چمک دھمک لیے آسمان پر راج لیے ہوئے تھا۔ گرمی کے موسم کی یہ کافی ٹھنڈی اور پرسکون رات تھی، مگر اسے تو کسی پل سکون ہی نہیں مل رہا تھا، یا شاید وہ اس احساس سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ شاید خوشیاں میرا مقدر ہی نہیں، جو کبھی تو وہ میرا در چھوڑ دیتی ہیں اور کبھی میں خود انہیں خود سے دور کر دیتی ہوں، وہ خود سے کہتی، سر کرسی کی پشت سے ٹیکے، آنکھیں موند کے۔ اریب، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ جو سب کے ساتھ آفس ہی جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا تو بڑی اماں کی آواز پر رک گیا۔ بے اختیار ہی اسے مسکان کی جانب دیکھا، گویا جاننا چاہو کہ کیا وہ بڑی اماں کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہے۔ مسکان نے اسی پل اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں میں اٹھتے سوال پر وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں نفی میں سر ہلا گئی، گویا اس کے سوال کا جواب دیا ہو۔ آپ سب جائیں، اریب کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ سب کو رکا دیکھ بڑی اماں دوبارہ مخاطب ہوئی۔ جب سے انہیں اریب اور مسکان کے نکاح کا علم ہوا تھا، انہوں نے اریب سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور اب اچانک یوں بات کرنے پر وہ کچھ نروس سا ہو گیا، جبکہ باقی سب ایک ایک کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ بیٹھو۔ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے اسے بھی بیٹھنے کو کہا۔ تو پھر کیا سوچا ہے آپ نے مسکان کے بارے میں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بڑی اماں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، گویا مسکان کا عکس اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا، مگر اس کی آنکھیں تو اسپاٹ تھیں، خالی، کسی بھی جذبے سے عاری۔ یا تو وہ واقعی ہی اب مسکان سے رشتہ رکھنا نہیں چاہتا تھا، جیسا انہیں رنائے بیگم نے بتایا تھا، یا پھر بہت ہی اچھا اداکار تھا جو اپنے جذبات چھپانا جانتا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ بڑی اماں اس بارے میں ہی بات کرنے والی ہیں، مگر اس سے یوں براہ راست سوال کی توقع نہیں تھی۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا اسے بڑی اماں سے کھل کر بات کیے ہوئے، جس کا شکوہ وہ کئی بار کر چکی تھی، پہلے پڑھائی اور اب آفس ورک کا بہانہ کر دیتا، مگر وہ جانتی تھیں کہ وہ انہیں اگنور کیے ہوئے۔ پہلے صفیہ بیگم اور مسکان سے جو ان کی نفرت تھی وہ وجہ تھی، اور اب مسکان کا رویہ جس سے وہ کافی ڈسٹرب رہتا، اسی لیے کسی سے بھی بات کرنے سے گریز ہی کرتا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ سمجھتے ہوئے بھی انجان بنا نگاہیں جھکائے بولا، آپ نکاح کر چکے ہیں تو اب رخصتی کا کیا ارادہ ہے آپ کا؟ وہ بھی بنا تمہید باندھے بولی۔ ایک عرصے بعد اریب کا دل چاہا ان کی گود میں سر رکھے اپنی ساری باتیں ان سے کہہ دے، ہر وہ بات جو اسے پریشان کیے ہوئے تھی، یہ بھی کہ مسکان پر حملہ کس نے کروایا۔ مگر کبھی کبھی انسان اپنوں کی محبت میں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ انہیں حقیقت سے روشناس نہیں کروانا چاہتا۔ وہ بھی ایسا ہی چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حقیقت جاننے کے بعد بڑی اماں کو کتنی تکلیف ہوگی، اور وہ انہیں مزید کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ بات اگر آپ مسکان سے پوچھ لیں گی تو زیادہ بہتر ہوگا، وہ بہت آہستگی سے احترام سے نگاہیں جھکائے بولا، مگر فی الحال تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا سوچا، کب کرنی ہے رخصتی؟ جہاں ایک طرف وہ اس کی مرضی جاننا چاہ رہی تھی
इस रिश्ते के मुतल्लिक तो वहीं दूसरी जानिब इनडायरेक्टली वो उसे ये रिश्ता आगे बढ़ाने का कह रही थी। मुझे नहीं मालूम कि ये रिश्ता किस तरह आगे बढ़ेगा। वो उनकी जानिब देखते हुए परेशान कुन अंदाज में बोला। उन्हें इसका अंदाज तकलीफ दे और कर भरा लगा। क्या बात? क्या मुस्कान ये रिश्ता निभाना नहीं चाहती? वो अपनी जगह से उठकर उसके साथ बैठते हुए बोली। उसकी बातों से उन्हें लगा शायद मुस्कान इस रिश्ते को लेकर मुतमिन नहीं, इसीलिए उन्होंने पूछा। पता नहीं, मैं शायद अब तक उसे समझ नहीं पाया। वो हाथों की लकीरों पर निगाहें जमाए हुए बोला तो उन्होंने नरमी से उसका हाथ अपने हाथों में लिया। क्या मुस्कान ने आपसे इस बारे में कोई बात की है? वो एक हाथ उसके बालों में फेरते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोली तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। बेटा, मोहब्बत का एक रूप ये भी होता है जहाँ मुँह से कुछ कहा नहीं जाता मगर मुकाबिल की खामोशी ही उसकी मोहब्बत का शोर मचा देती है। वो एक मशरकी औरत है और मशरकी औरतें अक्सर अपनी मोहब्बत का इजहार अल्फाज से नहीं करती क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत अपनी मोहब्बत से ज़्यादा अजीज़ होती है। वो उसके बाल सहलाते हुए नरमी से उसे समझा रही थी। नहीं बड़ी अम्मा, वो मुझसे मोहब्बत करती तो बार बार मेरी मोहब्बत से इनकार नहीं करती। ना चाहते हुए भी वो शिकवा कर बैठा था। वो एक वक्ती तासुर भी तो हो सकता है ना। वो उसे किसी तरह भी कायल करना चाहती थी। एक बार वक्ती तासुर हो सकता है, बार बार नहीं। वो भी शायद आज अहद करके आया था ना मानने के लिए। हो सकता है, आप ठीक कह रहे हो, मगर मैं फिर भी चाहूँगी कि आप एक बार इस रिश्ते के बारे में सोच लें। वो एक अच्छी लड़की है और फिर निकाह का बंधन खुद में इतनी ताकत रखता है कि दो लोग एक दूसरे के साथ सारी ज़िंदगी के लिए जुड़ जाए। वो मोहब्बत और खुलूस भरे अंदाज में उसे समझाते हुए बोली तो उनकी बात सुनने के बाद वो उनसे इजाज़त लेता चला गया। वो भी एक गहरी सांस हवा के स्पुर्द करते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मुस्कान के मुकम्मल सेहतयाब होने की खुशी में बड़ी अम्मा ने के कहने पर एक पार्टी रखी गई जिसका मकसद मुस्कान और सफ़िया बेगम को सबसे रोशनास करवाना था। गो कि वो हवेली की 2 बड़ी पार्टीज अटेंड कर चुकी थी मगर फिर भी काफ़ी कंफ्यूज और नर्वस थी। इसलिए जब से पार्टी शुरू हुई थी वो कुलसूम के साथ साथ ही रही। उसने आसमानी रंग का फ्रॉक पहन रखा था जिसके गले और दामन पर सफ़ेद और काले नगीनों से काम किया गया था। नीले और काले 2 रंगों के इम्तिजाज का दुपट्टा उसने अपने मखसूस अंदाज में दाएं कंधे पर इस तरह फैला कर किया हुआ था कि दायां बाजू भी दुपट्टे में छुप गया था। उसने हल्के फुल्के मेकअप के साथ आज बालों को थोड़ा कर्ल किए बाएं जानिब को डाला हुआ था और ये सब भी मुस्कान ने ही उसके कई बार इनकार के बावजूद किया था। उसे मेकअप का कोई ख़ास शौक नहीं था, इसीलिए वो हमेशा सादगी में ही रहती। अगर कहीं जाना होता तो हल्का सा लिप ग्लोस लगाकर बालों की टेल पोनी बनाना ही उसकी तैयारी होती। मगर आज कुलसूम ने उसकी एक नहीं सुनी और उससे तैयार किया। पार्टी में करीबी रिश्तेदारों के अलावा कुछ दूर के रिश्तेदार, कारोबारी लोग और करीबी दोस्त भी शामिल थे। कुलसूम उसे कुछ दूर पार की कज़न से मिलवाने के बाद एक टेबल पर लाई तो वो भी पुरसुकून से सांस लेती एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। कोल्ड ड्रिंक? कुलसूम ने करीब से गुजरते वेटर से कोल्ड ड्रिंक के गिलास लेते हुए एक उसकी तरफ बढ़ा जिसे उसने एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ थाम लिया। कैसी लगी पार्टी? कुलसूम कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए बोली। तुम शायद भूल रही हो, मैं ऐसी 2 पार्टीज पहले भी अटेंड कर चुकी हूँ। वो इर्द गिर्द खड़ी लोगों की टोलियों को देखते हुए बोली जब उसकी नज़र 3 लड़कियों के साथ खड़े अरीब पर पड़ी जो किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। हाँ, लेकिन तब तुम गेस्ट थी और अब होस्ट हो। वो भी इसकी जानिब देखते हुए बोली जहाँ मुस्कान देख रही थी। ये मामा की कज़न की बेटियां हैं। वो इन तीनों पर निगाहें जमाए बोली जो अरीब को घेरे खड़ी थी तो वो उसके पूछने से पहले ही बता चुकी थी। तो कुलसूम की बात पर उसने निगाहों का ज़ाविया बदला। उसी पल अरीब ने उसकी जानिब देखा और मुस्कुराया। जिससे मुस्कान ने तो नहीं, अलबत्ता कुलसूम ने ज़रूर देखा था और जवाबन खुलकर मुस्कुराई भी थी। गोया वो मुस्कान की निगाहें खुद पर महसूस कर चुका था। मुझे लगा तुम पूछोगी, इसीलिए पहले ही बता दिया। उसने मुस्कुराहट छुपाने के लिए एक बार फिर गिलास लबों से लगाया, जबकि मुस्कान अपनी चोरी पकड़े जाने की वजह से सामने पड़े गिलास को मुसलसल घूर रही थी। अच्छा,
میں ایسا کچھ نہیں پوچھنے والی تھی، وہ خود کو کمپوز کیے بولی، جبکہ کلثوم اب بھی مسکرا رہی تھی۔ یہ جو ریڈ ڈریس میں ہے اس کا رشتہ آیا تھا بھیا کے لیے۔ وہ مسکان کی بات انسنی کرتی اب اسے بتا رہی تھی، جبکہ وہ اب بغور اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو لائٹ ریڈ میکسی پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، پارٹی میک اپ میں کافی اچھی لگ رہی تھی۔ اور اگر اب اریب اسے چھوڑ کر اس لڑکی جس کا نام شاید زارا تھا اسے اپنا لے تو، یہ سوچ آتے ہی اس نے ایک نگاہ اریب پر ڈالی جو سب سے بے خبر ان سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس نے فوراً ہی نگاہیں پھیر لی۔ کہاں کھو گئی؟ کلثوم نے اسے منظر سے غائب دیکھ کر پکارا۔ نہیں، کہیں نہیں، وہ بے ربط سا جملہ بولی۔ تو کیا وہ مان گئے تھے؟ وہ نہ جانے کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ اس کے سوال پر کلثوم کے لبوں پر گہری مسکان آئی۔ نہیں، تم کیوں نہیں مان جاتی؟ اس نے جواب دینے کے ساتھ ہی پوچھا تھا۔ میں نے کب منع کیا؟ وہ بے اختیار ہی بولی، جب ادراک ہونے پر لب دانتوں تلے دبا گئی۔ یعنی تم راضی ہو؟ کلثوم نے تصدیق چاہی تو وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے فیصلے سے، کلثوم اسے گلے لگاتے ہوئے بولی، جبکہ کئی لوگ کلثوم کی ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے، جن میں اریب اور وہ 3 لڑکیاں بھی شامل تھیں، کیونکہ وہ ان سے زیادہ دور کھڑے نہیں تھے۔ چلو تمہیں بھی ملواتے ہوں ان سے۔ وہ مسکان کا بازو پکڑے اس کے انکار کے باوجود اسے ان کی طرف لے گئے۔ اریب سب جانتے ہوئے بھی انجان بنا ان سے باتوں میں مصروف رہا، جبکہ اب انہیں ساریہ اور حارث بھی جوائن کر چکے تھے۔ السلام علیکم، انہوں نے کلثوم نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ مسکان کو لگا شاید ان تینوں لڑکیوں کو ان کا وہاں آنا پسند نہیں آیا، جبکہ ساریہ اور حارث مسکان کو وہاں دیکھ کر مسکرا دیے۔ اریب کا چہرہ اب سنجیدہ تھا۔ وعلیکم السلام، سلام کا جواب سی گرین میکسی پہنے لڑکی نے دیا، جبکہ باقی دونوں مسکان کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ مجھے تو آپ جانتی ہی ہیں، اور یہ ہے ہماری پیاری سی کزن اور میری دوست مسکان۔ کلثوم نے فرائضِ میزبانی سنبھالتے ہوئے اس کا تعارف کروایا، جبکہ جواب ان تینوں کی جانب سے کافی غیر مہذب انداز میں دیا گیا، گویا انہیں اس کا آنا پسند نہ آیا ہو۔ ان کے انداز پر اریب کے چہرے کا رنگ بھی بدلا، مگر وہ جلد ہی خود کو نارمل کر چکا تھا۔ میرے خیال سے ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ حارث نے ماحول کو سنجیدہ ہوتا دیکھ کر قریب ہی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تو سب بیٹھ گئے۔ کلثوم کے کہنے پر وہ بھی بیٹھ گئی۔ آپ تینوں ہی آئی ہیں، انکل آنٹی نہیں آئے؟ سب کو خاموش بیٹھا دیکھ کلثوم نے ہی بات کا آغاز کیا۔ نہیں، موم ڈیڈ کو ڈیڈ کے فرینڈ کے گھر جانا تھا۔ جواب اسی ریڈ ڈریس والی لڑکے نے دیا جس کا نام زارا تھا۔ اس کے بولنے کے انداز پر ساریہ اور حارث کے لبوں کو بے ساختہ سی مسکراہٹ در، جسے چھپانے کے لیے ساریہ ویٹر سے سنیکس اور کولڈ ڈرنکس لے کر ٹیبل پر رکھنے لگی، جبکہ اریب بغور مسکان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ لو مسکان، ساریہ نے مسکان کو پکارا جو نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ نہیں بھابھی، میں نے ابھی لی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے گلاس لے کر واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے کلثوم، ایک نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میرا رزلٹ آنے پر وہ مجھے اچھا سا ڈنر کروائے گا۔ وہ اتراتے ہوئے بتا تو کلثوم کو رہی تھی، مگر نظریں مسکان کے چہرے پر تھی جو نہ ٹیبل پر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ آخر میں وہ اریب کی طرف دیکھ کر مسکرائی تو وہ بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ اوہ اچھا، تو کب ہے رزلٹ؟ کلثوم نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ مسکان ان سب میں خود کو انفٹ محسوس کرنے لگی۔ ایکسکیوز می، اس سے پہلے کہ زارا کو جواب دیتی وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی تو سب نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی، جو یقیناً صحیح نہیں تھا، مگر اسے لگا اگر وہ کچھ اور دیر وہاں رہی تو اپنا ضبط کھو دے گی۔ اس کے جانے کے بعد سب پھر سے باتوں میں مصروف ہو گئے، مگر اریب کا اب دھیان وہاں نہیں بلکہ مسکان کی طرف تھا، جو پارٹی چھوڑ کر حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔